بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس اور کچھ خطے کی صورتحال کے ساتھ۔ ناظرین، امریکہ اور روس کے درمیان صلح سے پاکستان اور افغانستان پر کئی حوالوں سے دباؤ بڑھنے کی اطلاعات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اچھی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ایک طرف صدر ٹرمپ نے افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے، تو دوسری طرف یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ صدر پیوٹن اور صدر ٹرمپ پاکستان اور افغانستان میں امن لا کر ایک نئی شروعات کی تیاری کر رہے ہیں، جس میں پی ٹی آئی کو کلیدی کردار ادا کرنے دیا جائے گا اور کچھ دیگر اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں جو بڑے عرصے بعد پاکستان کی سیاست و حکومت میں سامنے لائے جائیں گے۔ یہ کون کون سے گروپس ہوں گے، یہ بڑی تفصیلات ہیں آج جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس حوالے سے اندر کیا رابطے جاری ہیں، یہ ایکسکلوسیو رپورٹ آج کی اس ویڈیو میں شامل ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھارت سمیت ان قوتوں کا ذکر ہو جائے ناظرین جو یہاں امن نہیں آنے دینا چاہتی اور جنہوں نے آج ایک بار پھر خون کی ہولی کھیلی ہے۔ ناظرین، آج دہشت گردی کے انتہائی افسوسناک واقعے میں خیبر پختونخوا کی جو تاریخی درسگاہ ہے جامعہ حقانیہ اکوڑہ خٹک، اس کے محتمم اور JUI سین کے سربراہ مولانا حامد الحق حقانی سمیت 5 افراد شہید اور 20 زخمی ہو گئے ہیں، اور ان کنفرمڈ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شہداء اور زخمیوں میں مولانا حامد الحق حقانی کے ایک بیٹے سمیت کئی قریبی رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ یہ خودکش حملہ تھا ناظرین، اور اس وقت کیا گیا کہ جب مولانا حامد الحق حقانی نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مسجد سے اپنی رہائش گاہ کی طرف جا رہے تھے۔ مولانا حامد الحق حقانی کے جو والد ہیں مولانا سمیع الحق بھی اسی طرح ایک دہشت گردی کے واقعے میں شہید کر دیے گئے تھے۔ حالیہ کچھ ماہ سے ناظرین بہت سے جو مقامی شدت پسند گروپ ہیں وہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر جو حقانیوں کے زیر اثر علاقے ہیں ان میں ان کے خلاف سرگرم ہیں کچھ زیادہ ہی، اور اس کی وجہ سے افغانستان کے جو حقانی گروپ کی کئی شخصیات ہیں وہ متحدہ عرب امارات بھی جا چکی ہیں۔ یہ بھی ان کنفرمڈ اطلاعات ہیں۔ یہ جو موجودہ دہشت گردی ہوئی ہے آج اس میں کون کون سے مقامی خودکش حملہ آور شامل تھے یا جنہیں استعمال کیا گیا، اور کون بڑا گروپ تھا جو یہ ساری پلاننگ میں ملوث ہے، یہ ابھی تفصیلات سامنے نہیں آئیں، لیکن جو انگلیاں ہیں وہ بھارتی نیٹ ورکس اور داعش خراسان کی طرف اٹھ رہی ہیں، کیونکہ یہ دونوں وہ گروپ ہیں، وہ طاقتیں ہیں جو اس خطے میں امن آنے نہیں دینا چاہتی۔ لیکن یہ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ تاریخ پر تھوڑی توجہ دیتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے اس خطے میں پچھلے چند اشروں کے دوران معاملات رہے ہیں کہ امریکہ اور روس سرد جنگ جو ہوتی ہے وہ ہمارے خطے میں حکومتوں کی تشکیل اور پراکسی وارز کے حوالے سے ہمیشہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح امریکہ اور روس کی جو صلح ہے وہ بھی ہمارے خطے میں اہم بنیادی تبدیلیوں کا باعث بنتی ہے۔ چند ماہ پہلے جب شام کے اندر صرف 10-12 دنوں کے اندر آنن فانن تبدیلی آ گئی اور بشار الاسد کی حکومت کو ہنگامی طور پر ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا، تو ہر کسی نے اس پر حیرت کا اظہار کیا کہ یہ اچانک سب کیسے ہو گیا۔ لیکن بعد میں سامنے آنے والے واقعات سے اندازہ ہوا کہ یہ سب روس اور امریکہ کے درمیان ہونے والی جو انٹرنیشنل لیول پر جو بڑی صلح ہے یہ اس کا حصہ ہے، اور جس کے تحت کئی ہفتوں بلکہ مہینوں تک اس تبدیلی کے حوالے سے انتہائی رازداری سے
متعلقہ گروپوں، متعلقہ جو اسٹیک ہولڈرز تھے ان کے ساتھ رابطے کیے گئے، معاملات فائنل کیے گئے اور انتظامات کیے گئے، اور جب تمام معاملات فائنل ہو گئے تو پھر گو اہیڈ کا سگنل دے دیا گیا اور شامی باغیوں نے آنن فانن پیش قدمی کر کے پورے جو ملک ہے وہ اس پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، یوکرین کے حوالے سے بھی ذرائع یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ پس پردہ تفصیلی معاملات کئی ماہ سے انتہائی رازداری کے ساتھ چل رہے تھے، اور جب معاملات اور انتظامات فائنل ہو گئے تو پھر پیوٹن اور ٹرمپ کی وہ تاریخی فون کال ہوتی ہے اور دنیا میں ایک بھونچال آ جاتا ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے اس ڈیل اور نئے انتظام کے خلاف بہت زور لگانے کی کوشش کی، کیونکہ اس سے پہلے جو پس پردہ رابطے ہوئے تھے ان میں زیلنسکی کو کسی نے نہیں پوچھا تھا، اس سے سب بات بالا ہی بالا طے ہو گئی تھی۔ تو اس ڈیل اور نئے انتظامات کے خلاف جب ان کے نوٹس میں آیا تو انہوں نے زور لگانے کی تو کوشش کی، لیکن متحدہ عرب امارات اور ترکی کے ذریعے اسے سمجھا دیا گیا، اور پھر انہوں نے ان دو ممالک کے دورے کیے اور چپ کر کے پھر گھر جا کر وہ بیٹھ گئے۔ انہیں بتا دیا گیا کہ جس تبدیلی کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کے راستے میں مزاحمت کے خوفناک نتائج ہوں گے اور موت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ تبدیلی بہرحال آ کر رہے گی، جس پر زیلنسکی کو بھی ناظرین آخر کار ہاں کرنا پڑ گئی ہے۔ امریکہ اور روس میں یہ جو صلح ہوئی ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے موجودہ صدی کا ناظرین، اور اس میں سعودی عرب اور ترکی کو اس بار اہم کردار دیا گیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی کے فرنٹ مین قطر اور سعودی عرب کے فرنٹ مین متحدہ عرب امارات اس دوران خصوصی طور پر متحرک رہے۔ غزہ جنگ بندی ہو، شام میں تبدیلی ہو، یا یوکرین جنگ کی بندش ہو، اور یا پھر مشرق وسطیٰ کے اسلامی ممالک کے جو معاملات ہیں وہ ہوں، ان میں چند اسلامی ممالک آپ کو اور ہمیں بہت متحرک اور مرکز نگاہ نظر آتے ہیں۔ وجہ اس کی ناظرین یہ ہے کہ جو نئے عالمی نظام میں امریکہ اور روس نے ان دونوں ممالک خاص طور پر سعودی عرب اور ترکی کو جو کردار دیا ہے وہ خطے کے نئے تھانے دار کا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور مشترکہ حکمت عملی کے تحت، یعنی امریکہ نے اور روس نے مشترکہ حکمت عملی کے تحت یہ دونوں نئی اپوائنٹمنٹس کی ہیں، ایک سعودی عرب کی اور ایک ترکی کی۔ اور پاکستان کے معاملے میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب اور ترکی سمیت یہ جو چار ممالک ہیں، یعنی سعودی عرب، ترکی، متحدہ عرب امارات اور قطر، وہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں بہت اہم کردار ادا کرنے والے ہیں اور اہم کردار ادا کریں گے۔ اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جس طرح شام میں تبدیلی کے لیے ان ممالک کی مدد سے CIA اور پینٹاگون نے پہلے خاموشی سے پکے انتظامات کیے اور تمام کھلاڑیوں کو، اسٹیک ہولڈرز کو انتہائی رازداری سے اعتماد میں لے کر کچھ مہروں کو پیچھے ہٹا لیا گیا اور کچھ کو آگے بڑھا دیا گیا، کم و بیش ایسی ہی تیاری پاکستان کے حوالے سے بھی جاری ہے، اور اس حوالے سے جو باریک گیم ہے اس کا 60 سے 70% کام مکمل ہو چکا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ پاکستان میں تبدیلی کے حوالے سے بھی جو پس منظر میں CIA اور پینٹاگون والے جو تیاری کر رہے ہیں، جو رابطے کر رہے ہیں، جو پیغامات دے رہے ہیں اور جو نئی شطرنج کی بساط بچھا رہے ہیں، اس کا 60 سے 70% کام مکمل ہو چکا ہے، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے تک تقریباً 100% انتظامات مکمل کر لیے جائیں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور میٹھی عید پر عوام کو ایک میٹھی تبدیلی دیکھنے کو مل سکتی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ یہ سارا معاملہ کس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان میں کون کون سے مہرے اس عمل کے دوران پیچھے ہٹائے جائیں گے اور کون کون سے آگے بڑھائے جائیں گے، یہ تمام جو ایکسکلوسیو تفصیلات ہیں وہ شیئر کرنے سے پہلے ناظرین، ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اور
یہ آپ کے ہی مشن پر کاربند ہے تاکہ مین اسٹریم میڈیا کی طرف سے عوام میں مایوسی اور نا امیدی پھیلانے کی سازش کا توڑ کیا جا سکے اور وہ خبریں اور معاملات مثبت انداز میں عوام کے سامنے لائی جائیں کہ جنہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو خوش کرنے کے لیے جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ناظرین، جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ فوراً سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، ایک چیز نوٹ کر لیں کہ پاکستان میں وہ تمام سیاسی و غیر سیاسی قوتیں جو ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں کہ جن کی وجہ سے ایسی صورتحال بار بار پیدا ہو جاتی رہی ہے ماضی میں کہ پاکستان کو ایشیا کا دروازہ بنانے کے راستے میں رکاوٹ آ جاتی رہی ہے، تو اس کام میں ملوث تمام کھلاڑیوں کا کسی نہ کسی لیول پر تعلق پینٹاگون اور CIA کے ساتھ رہا ہے، یہ کہنا ہے ذرائع کا۔ کیونکہ جس نے پہلے یہ جو ساری گیم ہوتی تھی، اس گیم کا کیا مطلب ہوتا تھا؟ پہلے یہ تھا کہ سوویت یونین کو گرم پانیوں تک پہنچنے سے روکا جائے اور پھر سی پیک کو تیزی سے مکمل نہیں ہونے دیا گیا اسی باریک گریٹ گیم کے ذریعے۔ اور یہی جو ہمارے مہرے تھے پینٹاگون اور CIA کے، وہ ہماری سیاسی جماعتوں میں بھی شامل ہیں، ہماری عسکری تنظیموں میں بھی شامل ہیں، قوم پرست جماعتیں بھی ان سے ماورا نہیں ہیں، وہ بھی اسی کا حصہ ہیں، حتیٰ کہ ہر زمانے کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی اس گریٹ گیم میں شامل رہے ہیں اور پینٹاگون اور CIA کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں۔ اب جب کہ ناظرین امریکہ اور روس میں صلح ہو گئی ہے تو بہت سی جو پراکسی وارز ہیں دنیا میں وہ ختم ہونے جا رہی ہیں۔ شام کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اب تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ ترکی سے کردستان کی آزادی کی جو 40 سالہ مسلح جنگ ہے وہ بھی کردستان کی جو آزادی کی تحریک چلانے والی تنظیم ہے اس نے اسے ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور 1999 سے جیل میں بند اس کے جو لیڈر تھے، جو اس کے سربراہ تھے عبداللہ اوجلان، انہوں نے باقاعدہ اس حوالے سے لیٹر لکھ کر اپنی 40 سالہ جو مزاحمتی تحریک ہے اسے ختم کرنے کا اعلان کر کے سیاسی عمل میں شامل ہونے کی ہدایت کر دی ہے اپنی پوری پارٹی کو اور تمام جنگجوؤں کو۔ تو ناظرین، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کے چھوٹے صوبوں سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے قوم پرستوں اور عسکری گروپوں کی قیادت کو بھی اوپر سے، یعنی بہت اوپر سے یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ وہ بھی اب اپنی مسلح جدوجہد ختم کر کے قومی دھارے میں شامل ہو جائیں۔ اس سلسلے میں قوم پرست سیاستدانوں کو بھی باقاعدہ ہدایات جاری ہو چکی ہیں اور ایک نئے سیاسی سیٹ اپ کے تحت وسیع البنیاد حکومت کے قیام کی تیاریاں پس پردہ جاری ہیں، اور جس کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ 60 سے 70% رابطے اور انتظامات مکمل ہو گئے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ذرائع کا ناظرین یہ بھی دعویٰ ہے کہ پاکستان میں اس نئی شروعات کے لیے ایک نئے عام انتخابات بھی کروانے پڑیں گے، کیونکہ چھوٹے صوبوں کے قوم پرستوں اور دیگر گروپوں کو نمائندگی دینے والا جو واحد راستہ ہے وہ جمہوری طریقہ ہی ہے اور جو عام انتخابات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ تو یہ ایک نئی سمجھ لیں کہ وجہ پیدا ہو گئی ہے پاکستان میں نئے عام انتخابات کی فوری ضرورت کی، اور دوسری وجہ پہلے سے ہی موجود ہے، وہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ PTI پہلے ہی اپنے 8 فروری کے مینڈیٹ کی بحالی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے اور واحد ملک گیر سیاسی جماعت کی حیثیت سے نئے عام انتخابات کا مطالبہ بھی کر رہی ہے۔ تو عمران خان کا معاملہ بھی صدر ٹرمپ اور صدر پیوٹن کے سامنے طویل عرصے سے موجود ہے، اس لیے
ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ملک بھر کی جمہوری قوتوں کو اب عمران خان کے گرد جمع ہونے کا سگنل دے دیا گیا ہے اور عید کے بعد ملک میں جو گرینڈ الائنس تشکیل پانے جا رہا ہے وہ حقیقی معنوں میں گرینڈ ہوگا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور اس بار عمران خان اور ان کے اتحادیوں کو صرف پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہی نہیں بلکہ بلوچستان، سندھ اور گلگت بلتستان سے بھی انتہائی بھاری اور واضح اکثریت حاصل ہوگی، ذرائع کا ایسا کہنا ہے۔ ناظرین، ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان میں چونکہ نئے عالمی منظرنامے کے تحت یہ تبدیلی آنے جا رہی ہے، اس لیے خود حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی، جو پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہے موجودہ، اسے بھی وقت آنے پر یہ پیغام دے دیا جائے گا کہ وہ اس نئے انتظام کو معاملات ہینڈ اوور کرنے میں تعاون کریں، اور جو لوگ یوکرین کے صدر زیلنسکی کی طرح چیخ و پکار یا مزاحمت کی کوشش کریں گے، پھر انہیں بھی سعودی عرب، ترکی، متحدہ عرب امارات اور قطر کے ذریعے سمجھا دیا جائے گا کہ اگر خیریت چاہتے ہیں تو جو کردار آپ کو دیا جا رہا ہے اسے نبھائیں، بصورت دیگر پھر اس کے نتائج ہوں گے اور پھر موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ اطلاعات بھی ہیں کہ حکومت و اسٹیبلشمنٹ میں موجود کچھ شخصیات کو ان کی حدود سے آگاہ کرنے کے لیے ملک گیر احتجاجی تحریک اچانک بڑی تیزی سے پھیل سکتی ہے۔ وہ اتنی تیزی سے پھیلے گی کہ پھر معاملات جو ہیں وہ چند ہفتوں کے اندر ہی حکمرانوں کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے، جس طرح کہ بنگلہ دیش اور شام میں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ جو تبدیلی آئی ہے کہ پھر حکومت کو سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ملک کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور بڑی جو سمجھ لیں کہ عدلیہ کے اندر اور میڈیا کے اندر، ہر جگہ پر اس سے پہلے جو پینٹاگون اور CIA ہیں وہ اپنا ہوم ورک بڑی رازداری کے ساتھ مکمل کر لیتے ہیں، اور پھر جب وہ تبدیلی کا اشارہ ہوتا ہے تو پھر نہ میڈیا اس حکومت کی سن رہا ہوتا ہے، پھر نہ اعلیٰ عدلیہ اس حکومت کی سن رہی ہوتی ہے، نہ بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے جو مختلف ادارے ہیں اور انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں وہ اس طریقے سے حکومت کے احکامات کو مان رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح وہ چند مہینے پہلے تک مان رہے ہوتے تھے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بڑے دھیمے اور خاموشی سے وہ سارے لوگوں کو آن بورڈ کر لیا جا چکا ہوتا ہے۔ اور یہی ذرائع کا کہنا ہے، جو آج کی اس ویڈیو کا خاص ہمارا ایک میسج تھا، کہ اس حوالے سے جو پس منظر میں جو رابطے، پیغامات، انتظامات ہو رہے ہیں ان کا 60 سے 70% حصہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور جو باقی 20-30% حصہ ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے تک مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد وسل بج جائے گی، سیٹی بج جائے گی کہ چلو بھی ہن کھیل شروع ہو گیا۔ تو یہ کہنا ہے ذرائع کا۔ اور پھر جو احتجاجی تحریک شروع ہوگی وہ کمزور عوام کو احتجاجی تحریک کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس دوران جو حکمران ہیں جو تعاون نہیں کر رہے ہوں گے ان کے خلاف عالمی پابندیوں جیسے علامتی فیصلے بھی آ سکتے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور اس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ اس کے حوالے سے بھی ساتھ ساتھ تیاری جاری ہے۔ کانگریس میں اس حوالے سے مختلف قراردادیں لائی جا سکتی ہیں، امریکی کانگریس میں بھی، اور جو IMF ہے اور ورلڈ بینک ہے وہاں سے بھی سخت فیصلے آ سکتے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ کیونکہ ابھی رمضان المبارک کے آغاز میں یعنی پہلے دوسرے عشرے میں جو IMF ہے اس نے ہمیں اگلی قسط جاری کرنی ہے، اور ورلڈ بینک کی طرف سے بھی کچھ معاملات فائنل ہونے ہیں۔ لیکن اگر یہ تعاون کرنے سے انکار کریں گے اور نئے عام انتخابات کی طرف جانے سے سمجھ لیں کہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کریں گے تو پھر یہ انٹرنیشنل لیول سے کچھ اقدامات بھی ہو سکتے ہیں، جس میں ان کی اور ان کے رشتہ داروں کی اور ان کے جو کاروبار ہیں
بیرون ممالک میں، خاص طور پر امریکہ میں، ان سب کی بندش یا انٹرنیشنل ٹریول پر پابندی اور اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آ سکتی ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور اس حوالے سے ناظرین، یہ جو اصل فیصلہ کن گیم چینجر معاملات ہیں جو اندر کھاتے رابطوں کی صورت میں پچھلے کئی ہفتوں سے جاری ہیں، اور ان کی وجہ سے ملکی تاریخ میں پہلی بار عمران خان کو چاروں صوبوں کی اہم ترین سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہونے جا رہی ہے، یہ بھی اسی جو گرینڈ پلان ہے اسی کا حصہ ہے۔ تو اسی لیے اس کا نام بھی گرینڈ پولیٹیکل الائنس رکھا گیا ہے، جو اپوزیشن کی طرف سے اب سلسلہ جاری ہے۔ جو 2 روزہ قومی کانفرنس تھی، اس میں بھی شریک لوگوں میں آپ کو بہت سی نئی قوتیں اور نئے عزم اور نئے جذبے نظر آئے ہوں گے۔ خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو محمود خان اچکزئی ہیں ان کا، اور جو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ہیں ان کا اس نئی ایکٹیویٹی میں بہت غیر معمولی جوش و جذبہ ہے۔ تو یہ بھی خود اسٹیبلشمنٹ اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو دلچسپی لی جا رہی ہے اس سارے معاملے میں، اس کی ایک سمجھنے کے جھلک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔